کہ خود آپ نوٹ کریں گے کہ اس سے پہلے تو یہ مانتا نہیں تھا. اچھا جب آپ جو میں بیان کر رہا ہوں اگر میں پورا کر گیا بیان، کیونکہ بیان تھوڑا سا ہے، تو اگر میں پورا بیان کر گیا تو آپ کو انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا. مگر جیسے اس حد تک جتنا آپ نے مجھے سنا اور آپ کہیں کہ یار میں نے تو اب اس کے کہنے کے بعد، عمران کے کہنے کے بعد اب تو میں نے نرمی سے سمجھایا، دلائل سے سمجھایا، تو نرمی کیا ہوتی ہے، دلائل کیا ہوتے ہیں، یہ بھی سیکھنا پڑے گا. جس کو آپ نرمی کہتے ہیں وہ نرمی ہے یا گرمی ہے؟ آپ جسے دلائل کہتے ہیں وہ دلائل ہے یا وہ ٹکڑ بازی ہے، کیا ہے؟ وہ تو سب بعد کو پتہ چلے گا. پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے نرمی بھی کر لی اور بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے سمجھایا. لیکن سم ٹائم ہوتا ایسا ہے کہ ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، جو ہمارا ماضی ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے مطمئن نہیں ہو رہا، متاثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کو ہم پہلے ہی جھاڑ چکے ہیں، ڈانٹ چکے ہیں، بول چکے ہیں، سنا چکے ہیں. تو اس کو لگتا ہے کہ یار یہ ایک آرٹیفیشل ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا کوئی مطلب اوریجنلٹی نہیں ہے اس کے اندر. تو پھر تھوڑا وقت لگتا ہے، کیونکہ ہماری بھی غلطیاں ہو گئی ہوتی ہیں اور ہمیں اس کے دل میں جگہ بنانے میں بھی ٹائم لگے گا. بیماری میں اگر دوائی کھاؤ نا تو پہلی میڈیسن سے کوئی بیماریاں اتنی دور نہیں ہو جاتی. سم ٹائم ریئیکشن بھی آتا ہے، نزلہ زکام کھانسی بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایزی جب جب آپ میڈیسن لیتے رہیں گے، دوائی لیتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو شفا ملتی رہے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے. میں روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اس نے آ کر بدکاری کی اجازت مانگی، زنا کی اجازت مانگی. صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی طرف بڑھے گئے. یہ بڑی مطلب کہ بے باکانہ انداز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا یوں وہ بات کرے گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا، اسے قریب بلایا. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال شفقت و محبت جو آپ کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے، شفقت بھی آپ کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے، محبت بھی آقا کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے. کمال شفقت و محبت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کام جو تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو، اگر یہ کام کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تم پسند کرو گے؟ کہا نہیں. تو فرمایا کہ تم جس کے ساتھ یہ عمل کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی. یوں بہن کی مثال، خالہ کی مثال، چند مثالیں دیں اور اس کے دل میں اس عمل کی کراہیت پیدا کروائی، اس کے برا ہونے کو پروف کروایا، اس کے دل میں نفرت پیدا کروائی. پھر اس کے لیے میرے آقا نے دعا کی اور اس کے سینے کو اس برے خیال سے پاک کیا اور وہ جب تک زندہ رہا کبھی اس ناپاکی کی طرف نہیں گیا. ایک شخص نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دی. عربی تھے، دیہات سے آئے تھے، آداب پتہ نہیں تھے. صحابہ کرام ان کی طرف دوڑے، یعنی کہ اس کو روک، تو آقا نے روک دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب وہ فارغ ہوا تو اسے وہاں پانی بہا دیا. پھر اس کو بیٹھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، نصیحت کی، اس کو مدنی پھول عطا فرمائے کہ مسجد اس کے لیے نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو بات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. اور بعد اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کو اس کی سائز سے بڑا کر دیتے ہیں. اگلا سمجھتا ہے یار کیا ایسا میں نے کر دیا ہے، مگر ہم بہت زیادہ اس کے اوپر، مطلب وہ 5-7 منٹ کا معاملہ ہوتا ہے یا لمحے کا معاملہ ہوتا ہے، مگر ہم گھنٹوں دنوں تک اس کا مطلب کہ وہ دماغ چاٹ جاتے ہیں. تو وہ اس کو اصلاح نہیں ہوتی اس طرح. لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے نرمی نرمی اور نرمی. برتن پھینکنے سے برتن صاف نہیں ہوتا، اس کو بڑے مطلب کہ طریقہ کار کے ساتھ صاف کرنا پڑتا ہے. اور انسان ہے کو کپڑا تھوڑی ہے کہ جس کو مطلب دو بھی پچھاڑ دیتے رہیں گے، ٹھک ٹھک مارتے رہیں گے. آپ بولے گا تو یہ تو آدمی یہ پھٹ جائے گا، ٹوٹ پھٹ جائے گا. اللہ کے نیک بندوں کی جب جہاں جہاں سیرتیں پڑھیں گے، ایون کہ آج امیر سنت تک بھی اگر آپ پہنچ جائیں گے، پڑھتے پڑھتے اور سمجھتے سمجھتے دیکھتے دیکھتے، تو آپ کو سمجھانے کا جو انداز ملے گا نا وہ نرم ملے گا. اور یہ کامیابی ہے ہمارے ابھی کے جو بھی ہم جو
سلسلہ کرتے ہیں، تو آج جو ہم سمجھیں وہ یہ ہے کہ ہم نے نرمی سے سمجھانا ہے، اور موقع محل کے مطابق جہاں موقع ہو وہ مسکرا کر سمجھانا ہے۔ نہیں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، ایسا نہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں۔ کوئی دانے گرا رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، دانے گرا رہا ہے، کھانا ضائع کر رہا ہے، اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہا ہے، پتہ ہے کیا ہو جائے گا؟ اور وہ جناب اس کے اوپر آپ نے 2 4 5 منٹ تک چڑھائی کر دی، آپ کا پیٹ خالی ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ تو یوں نہ کریں، نعمت کی قدر، سنت اور آداب، ثواب، مغفرت کی بشارت، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، نعمت کے ضائع ہونے کے حوالے سے اس کے اندر احساس پیدا کروائیں، نیکی کا جذبہ پیدا کرائیں، گناہوں کی نوست پیدا کرائیں، کہ وہ جب نیکی اور پرہیزگاری کی طرف آئے تو رب کی محبت میں آئے، رب کو راضی کرتے ہوئے آئے، اور رب کی ناراضی سے ڈرتا ہوا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ محبت جتنی بڑھے گی اتنا ہی ناراضی سے ڈر لگے گا، یہ سمجھ جائیے گا۔ آپ کو جس سے جتنی محبت ہوگی نا، آپ اس کی ناراضی سے اتنا ہی ڈریں گے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جتنی محبت بڑھ جاتی ہے اس کی ناراضی سے ڈر بھی اتنا ہی لگتا ہے، پھر بندہ روتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہم دیکھتے ہیں کہ جو روتے ہیں، گناہ نہیں کر رہے ہوتے مگر روتے ہیں، اپنی خطائیں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور رو 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 ان کا حال برا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ اللہ کی ناراضی سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے ان افعال اور اعمال کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ جو ابھی بھی ان کی محبت کے جیسے کے مطابق نہ ہو، اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے جس سے میں محبت کرتا ہوں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ روٹھ نہ جائے، اور یہ ان کو رلاتا ہے۔ یہ محبت عشق حقیقی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ایک بہترین ایک معیار ہے کہ وہ پھر روتے ہیں۔ تو ہم مطلب کہ نرمی اختیار کریں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب نرمی گھر جائیں گے۔ یہ تو میں نے تھوڑی سی فیضان مدینہ کی 1 2 مثالیں دے دی۔ وضو خانے پہ، یہاں سے یہاں وضو خانے پہ گئے، استنجا خانے پہ گئے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، نرمی نرمی نرمی۔ اور اگر گھر گئے تو گھر جا کر بھی چینج، وہ پورا جیسے نہیں وہ چینج اوور کر دیتے ہیں، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، پورا فیس ہی چینج ہو گیا۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہاں سے جائیں گے نا تو آپ چینج ہو جائیں، نرمی، لوگ حیرت میں آ جائیں کہ یہ ڈانٹنے والا، جھاڑنے والا، غصہ کرنے والا، یہ نرم کیسے ہو گیا، یہ مسکرا کر باتیں کیسے کرنے لگا۔ کوئی پوچھے تمہیں تبدیلی کیسے آ گئی تو آپ کہتے ہیں نا میں فیضان مدینہ سے آیا ہوں۔ تو فیضان مدینہ سے کیا ہے؟ تو فیضان مدینہ میں کیا ہوا؟ تو آپ کہنا فیضان مدینہ میں مدینے کا فیضان ملتا ہے۔ الحمدللہ مدینے کا فیضان لے کر آیا ہوں، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا فیضان لے کر آیا ہوں، علم دین کا فیضان لے کر آیا ہوں، مسکراہٹ والا فیضان لے کر آیا ہوں، نرمی کا فیضان لے کر آیا ہوں۔ تب وہ کہے گا اچھا واقعی تم فیضان مدینہ سے آئے ہو۔ تو ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے، اور ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہے۔ بہت سارے ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، نئے نئے آتے ہیں، باہر کا ایک اپنا انداز ہے، باہر کی ایک اپنی دنیا ہے، باہر کا ایک اپنا مزاج ہے۔ میڈیا نے بہت سارا دماغ خراب کیا ہوا ہے، اور بہت عجیب حالت ہے۔ کالج یونیورسٹیز کے اندر بھی کوئی اتنا ستھرا ماحول تو ہوتا نہیں ہے، تو کافی بہت تڑی بازی اور اڑی اور جناب یہ لڑائی تو وہ جھگڑا تو یہ بدماشی تو ابے تبے، جانتا نہیں ہے پہچانتا نہیں ہے، اس طرح کا باہر ماحول ہوتا ہے۔ مگر جب آپ عاشقان رسول میں آئیں گے نا، ان کی صحبت میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پر عاجزی ملے گی، انکساری ملے گی، اخلاق ملیں گے، مسکراہٹ ملے گی، نرمی ملے گی، جھکنا ملے گا، معافی مانگنا ملے گا، اور یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے۔ اپنے غصے پر قابو پا لینا طاقت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو یہاں عاشقان رسول کی صحبت میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ باہر اس قدر ایسا ماحول نہیں ہے،
ہاں یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا ملے کہ یار یہ تو بول رہا تھا عمران کہ یہاں آپ کو یوں ملے گا، یہ دیکھو یہ تو دعوت اسلامی والا نظر آتا ہے، امام ابھی سر پہ، داڑھی سر پر، بات تو ایسی کر رہا ہے کہ اب اس سے بات کون کرے. ایسے ہوتے ہیں. ابھی آپ کی داڑھی بھی آ جائے اور آپ کے سر پر بھی امام آ جائے، لیکن اگر آپ مدنی مذاکرے نہیں سنتے، آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر نہ کرتے ہوں، درس و بیان میں شرکت نہ کرتے ہوں، اور جو سمجھایا سیکھا جا رہا ہے وہ ایبزارب نہ کرتے ہوں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ آپ کی کمی ہے نا. بارش تو برس رہی ہے نا، بارش تو برس رہی ہے. جب باغ و پھولوں پر برستی ہے تو خوشبو نکلتی ہے، اور جب گندگی پر برستی ہے تو گندی بڑھتی ہے. ہر زمین پانی جذب کر کے فصل نہیں دیتی. بعض زمین ایسی ہوتی ہے جو پانی جذب بھی نہیں کر پاتی، اس پر پانی گرے گا تو پھسلن ہو جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہمارے دلوں میں حکمت کی، شریعت کی، اسلام کی، سنت کی، قرآن کی، حدیث کی باتیں جب بیان کی جائیں، اللہ کرے وہ ایسی خوبصورتی کے ساتھ دل میں اتر جائیں اور ایسا خوبصورت عمل بن کے ظاہر ہو کہ بس جو دیکھے وہ دیوانہ ہو جائے. یہ ہمیں کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. تھوڑی اس میں مشقت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، وقت دینا ہوگا. عادتیں راتوں رات نہیں بگڑی، عادتوں کو بگڑنے بھی وقت لگا ہے. جب عادتیں بگڑتی برسوں میں جا کر ہیں تو پھر لمحوں میں عادتیں عموماً سدھرا نہیں کرتی، اس کو بھی وقت لگتا ہے. کوشش جاری رکھیں، مگر مسلسل کوشش رکھیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، شروع کرتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب اس سے بھی عموماً فرق پڑتا نہیں ہے. مستقل مزاجی ہونی چاہیے علاج میں، ٹھیک ہے؟ تو مستقل مزاجی کے ساتھ انشاءاللہ اپنے ظاہر کا، اپنے باطن کا علاج کریں گے، اور انشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنے ظاہر کو بھی درست کریں گے، اپنے باطن کو بھی درست کریں گے، اور گناہوں کی عادت سے نجات پانے کی پوری پوری کوششیں ہم جاری کریں گے اور جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ابھی ماہ رمضان کے چند ایام باقی ہیں، تو یہ بھی وقت ہے ہمارے پاس. یعنی یہ ایک اپرچونٹی ہے، بہت زبردست اپرچونٹی، عادتوں کو بدلنے کی، عادتوں کو بہتر کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی. کیونکہ شیطان مردود قید ہے، اور بہت سارے عوامل ایسے ہیں یا ذرائع ایسے ہیں جس میں ہمارے لیے نیکی کرنا آسانی کی صورت بنتی ہے، اور گناہ کی مواقع کم ملتے ہیں، اسپیشلی فیضان مدینہ میں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا، اور جب مسجد سے نکلیں گے، خارج ہوں گے، خارج جب مسجد جائیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. افطاری سامنے آ گئی، نیت نہیں تھی، تو اب افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. البتہ ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں، کر لیجئے. پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے، سونے، افطار کرنے وغیرہ میں حرج نہیں. یہ میں نیت جو کرواتا ہوں میرا معمول ہے، تو یہ
عام نفل اعتکاف کے لیے. جنہوں نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے ان کو بار بار اعتکاف کی نیت کی حاجت نہیں ہے. جو اشرے آخری اشرے کا جنہوں نے اعتکاف کیا. ہاں بلا حاجت طبعی یا حاجت شرعی، اگر وہ خارج مسجد میں پہنچیں گے تب اعتکاف ٹوٹے گا ان کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضیاء درود السلام پیج نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 35. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے مناہد فاطمہ، میں KG بغدادی میں پڑھتی ہوں. پیارے بابا جانی، کیا ہم تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کا ثواب ہمیں ملے گا، ارشاد فرمائیے. دیکھ کام کرتی ہیں. روزہ رکھنا تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا روزہ رکھنا، جیسے بعض عصر سے مغرب بچوں کو رکھواتے ہیں روزہ، اس طرح. اچھا اچھا. ہاں مناہل. اب یہ کہ ماں باپ اس لیے اگر یہ تھوڑا تھوڑا روزہ رکھواتے ہیں چھوٹا چھوٹا کہ ابھی چھوٹا چھوٹا رکھے گی تو جب بڑی ہوگی تو بڑا بڑا روزہ رکھے گی، تو ماں باپ کو اس نیت کا ثواب ملے گا. اب آیا بچی کو ثواب ملے گا، بچوں کو ملے گا نہیں ملے گا، یہ آپ کے ابو بتائیں گے. مفتی صاحب، مفتی فضیل لکھے لو ہے جی. مفتی فضیل کے بچی مناہل کو ہے نہیں، ویسے میرے بھی سوچ رہا تھا. اچھا ہاں، تو بہرحال ہے کہ ماں باپ اگر اس نیت سے رکھواتے ہیں کہ عادت پڑے تو ثواب کا کام ہے. اور بچی اگر ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، گناہ ان کے مطلب جو ہے نا یہ نہیں لکھے جاتے، گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، شمار نہیں ہوتے. یہ چھوٹے بچے فائدے میں ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عرض ہے کہ کوئی مسلمان کیا جنتی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اگر وہ پرہیزگار ہے یا عبادت گزار ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے اس کو خبر دی ہے تب تو بالکل وہ دعویٰ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی یعنی کہ ہاں وہ ایسا ذریعہ تو ہے نہیں کہ جو یقینی طور پر اپنے آپ کو جنتی کہہ سکے. صحابہ سب جنتی ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. باقی کسی کے بارے میں یقینی قطعی طور پر یہ ہم وہی صورت ہے کہ اگر نبی فرما دیں تو پھر وہ واقعی جنتی ہے. اب نبی بھی اب فرمائیں گے تو خواب میں فرمائیں گے، تو خواب شریعت میں حجت نہیں ہوتی، حجت نہیں ہوتا، خواب دلیل نہیں ہوتا. تو خواب کی بنیاد پر بھی کسی کو یقینی قطعی جنتی قرار دینا یہ نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم کسی مسلمان کے لیے حسن زن قائم کر سکتے ہیں اس کے اعمال، افعال، اقوال وغیرہ کو دیکھ کر؟ اس معاملے میں کیا وہ لوگ عموماً کہتے ہیں یار یہ تو جنتی ہے. یہ عوام بولتے ہیں یار، بلکہ یوں جو سادہ لو ہوتا ہے بھولا بھالا اس کو بولتے ہیں یار یہ تو جنت میں گھوم رہا ہے، یوں بھی بولتے ہیں. تو خیر یہ محاورہ ہے، ویسے بولتے ہیں. حقیقت میں حسن زن تو ہر مسلمان کے بارے میں رکھنا چاہیے نا. حسن زن اور چیز ہے اور یقین اور چیز ہے، یعنی امید کہ ظاہر جو ایمان پر رخصت ہوگا، ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا تو وہ ہے ہی جنتی. اب یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ اس کو گناہوں کی سزا کے بعد جنت عطا کرے یا ویسے ہی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ دے دے، تو وہ مالک اور مختار، مالک و مختار ہے، اس کو اختیار ہے، قادر مطلق ہے، بے نیاز ہے.
کیا معتکف اسلامی بہن چار پائی پر آرام کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہے. معتکف کون سی عبادت اس کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ جس میں اس کا دل زیادہ لگے. تلاوت، دینی مطالعہ، تسبیحات، درود پاک پڑھنا، یہ سب عبادتیں. اب اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت معتکف کے لیے کہ اس کا ورد زیادہ کرے، سا کوئی ہے؟ نماز کا انتظار لکھا. ہاں، نماز کے انتظار کا تو کل ہی بتایا تھا میں نے. وہ بھی اب اسلامی بہن بھی انتظار کرے نماز کا انتظار. ہاں، یہ کہ وہ بھی کر سکتی ہے کہ اب عصر پڑھ لیے تو مغرب کا انتظار کر رہی ہوں. اور اسلامی بھائی بھی جو بیٹھے میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں مغرب کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ واقعی مغرب ذہن بھی بنا ہوا ہوتا ہے کہ مغرب پڑھنی ہے. البتہ بعض عیسائی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہوگا. تو اس طرح وضو ٹوٹتا نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیے گا. اگر کوئی اور وجہ نہ ہو، پیشاب وغیرہ بھی اس ٹائم پر کم ہی لگتا ہے آدمی کو روزے میں، تو اگر ضرورت ہو تو ٹھیک ہے وضو کر لے. لیکن ویسے بھی وضو علی الوضو، وضو پر وضو افضل ہے. نہیں، ہر نماز کے لیے تازہ وضو افضل ہے. لیکن میں اس لیے بیٹھے رہے، میں نے کہہ دیا آپ کو، کیونکہ رش ہوتا ہے نا، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی رکعت نکل جائے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھ لیجئے گا، جگہ چلی جائے آپ کے، پھر آپ بڑی مسجد ہے ادھر جگہ ملے گی آخر میں. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا معتکف موبائل فون استعمال کر سکتا ہے؟ موبائل فون اگر ضرورتاً استعمال کیا تو حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اب سارے لوگ موبائل پر لگے رہیں گے تو جو سما بنے گا نا، پھر بعض اوقات ایسے انداز ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو بنا لیتے ہیں تصویر، پھر کرتے ہیں وائرل اس کو. یہ کہ ہر ایک کا ٹھکانہ تو ہوتا نہیں ہے. وہ ایک تصویر آئی ہے موبائل پر، خیر وہ کوئی بظاہر آدمی جو ہے وہ یہ یہاں کی نہیں ہے، وہ نہ پاکستان کی بھی نہیں ہے، باہر کی گئی کہ وہ قرآن کریم رکھا ہوا ہے، یہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے قرآن کریم پر، یہ موبائل کی ترکیب وہ کر رہا ہے، تو اس کی تصویر چلا دی ہے لوگوں نے. تو یہ کہ پھر یوں بھولیں ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر قرآن کریم پر یوں ہاتھ رکھ کر کرنا یہ ادب بھی نہیں ہے، ظاہر سیدھی سیدھی بے ادبی ہے. کسی کو بے ادبی نظر آئی جبھی تو اس نے وائرل کیا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں کیونکہ کل سے کئی اسلامی بھائی شامل ہوئے ہیں، اپنے موبائل فون کے ٹائمنگ بھی آپ سیٹ کر لیں کہ موبائل فون اگر آپ مسجد ابھی مدنی مذاکرہ جاری ہے اور آپ موبائل فون لے کر بیٹھے ہوں، دیکھ رہے ہوں، پیغامات دیکھ رہے ہوں، میسج دے رہے ہوں، لے رہے ہوں، تو آپ سنیں گے کیسے؟ اسی طرح مغرب کے نوافل وغیرہ کے بعد تلاوت ہوتی ہے، تو اب تلاوت ہو رہی ہوگی تو اب تلاوت سنیں، موبائل فون کس طرح آپ اس کو استعمال کریں گے؟ ہاں، اب اس کے بعد عشاء کی اذان تک کا جو وقفہ ہے ہمارا کھانے وغیرہ کا، اس دوران آپ نے اپنے جو بھی پیغامات ضروری ہیں وہ نپٹا لیے. اب عشاء کی نماز سے لے کر آپ مدنی مذاکرہ ہو، یہ سارا سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. تقریباً 2:30 بجے کے آس پاس آپ ہوتے ہیں، 2:30 بج جاتے ہیں. تو اس میں پھر آپ کو پاس تھوڑا سا اسپیس ملے گا، ٹائم ملے گا، تو اس میں آپ ضروری آپ نے اپنے کام نپٹا لیے. اب اس میں بھی آپ کو تلاوت کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے، اس میں دیگر ذکر و اذکار کا موقع مل رہا ہے، لیکن وہ پھر ساری چیزیں آپ موبائل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بہتر ہے کہ آپ اس میں رات، کیونکہ طاق راتیں بھی اسی میں ہی ہیں، تو اس کو آپ عبادت میں گزاریں. اور انتہائی ایک لمیٹڈ لے لیں کہ بھی 3 4 5 لوگ ہیں جنہیں میں نے ریپلائی کرنا ہے، یا جنہیں مجھے والدین وغیرہ ہیں اس طرح. اور اس کے علاوہ مطلب کہ اوروں کو آپ میسج کر دیں کہ میں ابھی معتکف ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں مطلب اس میں ہوں، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجھے الحمدللہ سعادت ملی ہے، تو وہ آپ ان کو معذرت بھی کر سکتے ہیں. تو ایمرجنسی میں آپ کو ڈھونڈنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. سب لوگوں کو اتنے پیغامات آتے نہیں ہوں گے. ایک نے موبائل لیا تھا، اس کو تم کو کتنے پیغام آئے؟ 15 دن ہو گئے تھے، ایک ہی آیا تھا، وہ بھی وہ فلاں کا، سمجھے؟ تو وہ آتے نہیں ہے، بس وہ ادھر ادھر کے جو آتے ہیں نا. اب ایک گروپ اصل میں لوگوں نے وہ لگے اپنے آپ کو گروپوں میں باندھ لیا ہے.
आपस के से ग्रुप बन चुके हैं, ग्रुपों में अपना नाम वो रजिस्टर्ड हुए हुए होते हैं, तो इनको वीडियोस भी आ रही होती हैं, तो हाँ, पैगाम वो भी आ इसी रहे तरह होते हैं। इसमें लगे होते हैं। हाँ। वरना हम लोगों को सोते पैगाम आते हैं। जी हम लोगों क्या ताजियत के, मरीजों के ताल्लुक से, दुआ के, बच्चा गुम हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, फुला मुसीबत आ पड़ी है, इस तरह के, या कोई मदनी मशवरा किसी ने करना होता है। हालांकि लिमिटेड नंबर है, फिर भी इतने जमा हो जाते हैं मेरे पास भी कि वो निपटाना मुश्किल हो जाता है। तो अब उसके लिए भी आजकल तो बिल्कुल ही टाइम एकदम शॉर्ट हो गया है, बहुत ही शॉर्ट हो गया है। तो हर एक को इतने नहीं आते होंगे, आपको भी बहुत आते होंगे ज़ाहिर है, तो इनको आते होंगे मुफ्ती साहब को, ज़ाहिर है नंबर आपका भी बाहर निकल गया है ना, तो आजमाइश रहती होगी। सब बाबा, अब है ना हमारा एक तबका मोबाइल का आदी है, यानी कि नहीं आ रहा ना तो उसको खोलना है, मोबाइल देखना है, मोबाइल फेसबुक खोलना है, वो घुमाता रहेगा। अब तो मोबाइल भी इजी हो गए, स्मार्टफोन हो गए, इजी हो जाएगा, यूं घुमाएंगे यूं घुमाएंगे, कुछ भी नहीं है फिर भी खोलते रहेंगे। अच्छा कोई पैगाम नहीं तो पुराना पैगाम खोलना शुरू कर देंगे। यानी वो तबका कि अगर पता है कि आजकल मोबाइल फोन बंद है, नेटवर्क बंद है, हालात खराब है, पूरा दिन सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक मोबाइल फोन नहीं चलेंगे, उस सूरत हाल में भी जब आदमी 12-12 दफा 24-24 दफा मोबाइल फोन देखे और खोले बंद करे फिर खोले बंद करे कि शायद खुल गया हो, शायद खुल गया हो, ये एडिक्शन है ना, ये लत है, ऐसी आदत है। तो ये यहाँ भी ये चीजें जो है ना होंगी, इसलिए मोबाइल फोन का आप गैर जरूरी इस्तेमाल ज्यादा होता जी, होगा, ये बहुत इस्तेमाल होता होगा। अब ये कि जैसे मुफ्ती साहब हैं या मुझे भी मसाइल भी लोग पूछते रहते हैं, यानी इस तरह के हमको आते हैं, तो चलो हम हमारी एक शोहरत है, एक लाखों की गैदरिंग है, हर फर्द की ऐसी होती नहीं है। आपका जान छुड़ाना आसान है। आप जैसे आप अपना फरमा रहे मुफ्ती साहब, आप हजरत के साथ है ना माशाल्लाह जवाब में और सवाल में बाकायदा इबादत और सवाब की नीयत मौजूद है कि ये करने से दिलजोई होती है, दिलजोई होती है। कई जगहों पर तो वो सवाब मिलेगा कि शायद वो सवाब दिल नहीं चाहता होता, कोफ्त होती है, सोने के लिए भागना है, फिर भी यार इसको निपटा लूं, यार इसको बेचारे को जवाब दे दूं कि कल पता नहीं मौका मिले ना मिले, फिर वो पूरा वो लंबा जाता है बाजू का। तो ये कोशिश बाजू सही है, हो जाता है ऐसा कि यार अब जल्दी होती है, बेचारे की ताज़ियत, तो बेचारे की बीमारी है, टेंशन में होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कब पैगाम आएगा, कब पैगाम आएगा, बच्चे का नाम पूछा है जल्दी दे दो, बेचारे यार ये सब सवालात कर रहे होंगे, क्या नाम रखा है, क्या नाम रखा है, इसकी जान छूट जाएगी। तो ये भी आते हैं ना मेरे को जिम्मेदारों के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या असर के बाद नफल और कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? असर के बाद कज़ा तो पढ़ सकते हैं, कज़ा पढ़ सकते हैं, नफल नहीं पढ़ सकते। और आखिरी जो 20 मिनट है गुरूब आफ्ताब से पहले की 20 मिनट, इसमें कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, कज़ा छुप कर पढ़नी है, मस्जिद में नहीं पढ़नी, सबके सामने घर में नहीं पढ़नी, किसी को पता ना लगे, क्योंकि वो ताज्जुब करेगा ना असर के बाद पढ़ेंगे तो कि कौन सी नमाज पढ़ रहे हो, मैं तो कज़ा उम्री कर रहा हूँ। तो ये आपने अपने गुनाह का इज़हार किया ना, तो ये गुनाह का इज़हार भी गुनाह है, तो इसलिए वो छुप कर पढ़े, किसी को पता ना चले। असर से मुराद क्या, असर का वक्त होने के बाद या असर के फर्ज पढ़ने के असर का फर्ज पढ़ लिए इसके बाद भी पढ़ सकते हैं ना कज़ा उम्री, तो कज़ा उम्री या वैसे कोई नमाज कज़ा है तो पढ़ सकते हैं। नफिल नमाज जो है अगर हाँ, नफल असर के फर्ज पढ़ने से पहले पहले पढ़ सकते हैं, असर के फर्ज पढ़ लिए अब नहीं पढ़ सकते। जज़ाकल्लाह। असर के बाद से आम उर्फ में यही होगा कि नमाज असर के बाद, जैसे ईशा के बाद, फजर के बाद। अच्छा, क्या बगैर नीयत के रोजा खोल लिया तो क्या रोजा हो जाएगा? रोजा खोलने की नीयत नहीं करी थी अभी, सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। असर के बाद तस्बीह वगैरह पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते या शुमाल की तरफ पांव फैला सकते हैं, पांव लंबे कर सकते हैं? शिमाल की तरफ क्या है, एक तो कुतुब तारा
اس کی طرف منع کرتے ہیں، پاؤں نہیں پھیلانا چاہیے. ہاں مطلب اعلی حضرت نے تو رد کیا اس کا. اور بہرحال یہ کہ کعبے کی طرف پاؤں پھیلانا یہ منع ہے. اسی طرح اپنے مدینے کی طرف، بغداد شریف کی طرف، یہ سب ادب ہے، آداب ہے. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب سے مجھے بغداد شریف کی سمت یعنی ڈائریکشن پتہ چل گئی ہے، میں نے کبھی اس طرف پاؤں نہیں پھیلائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد صاحب کا مکان علی شان 7 گلیاں چھوڑ کے تھا، اس کے باوجود اپنے استاد کے مکان کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے. تو یہ سب ادب آداب ہے. اب تو استاد کے خلاف بولتے ہیں. اب تو لیکن مذہبی جو ہوتے ہیں نا طلباء، دینی اداروں کے طلباء، یہ بھی استاد کے خلاف بک بک کر رہے ہوتے ہیں. کیا بیچاروں کو علم دین کی برکتیں کیا ملے گی، اس کو فیضان کیا ملے گا؟ کورے کورے رہیں گے، روحانیت یہ وہ کچھ بھی نہیں. پھر خالی وہ پڑھ لیا اور گردانیں آ گئیں اور کچھ اصول آ گئے اور بس وہ خوش ہوتے رہے. تقریر اچھی کر لی تو دھواں دار تقریر کرتے رہے، اندر میں کچھ بھی نہیں. سمجھے؟ تو یہ کہ استاد کا ادب، عالم دین استاد جب ہے اور علم دین پڑھا رہا ہے تو اس کا ادب تو جتنا کریں گے اتنا کم اور کم ہے. اور جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا فیض زیادہ ملے گا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام تھوڑا زیادہ پیار کا پتا، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. مجھے منی رمضان کے آنے کو جانے کا کام بنانے میں کیا انہیں ثواب ملے گا؟ جزاک اللہ خیر. یہ اسما طاریہ بنت مفتی فضیل صاحب ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اگر رمضان کے آنے کی خوشی کریں اور جانے کا غم کریں تو ان کو اس پر کوئی ثواب وغیرہ ملے گا یا نہیں؟ بالکل ملے گا، کہ بچوں کی نیکیاں مقبول ہیں، نیکیوں پر ان کو ثواب ملتا ہے. تو رمضان شریف کی خوشی کرنا یہ نیکی ہے، اور جانے پر دل کا غم زدہ ہونا یہ بھی نیکی ہے. یعنی غم زدہ ہونے میں ذہن یہ ہو کہ بہت بڑا نعمتوں والا مہینہ جس میں عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، خوب مغفرتیں ہوتی ہیں، جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں، ایسا پیارا پیارا مہینہ آ گیا ہے نا، اس کی خوشی. اور پیارا پیارا مہینہ ایسا تشریف لے جا رہا ہے، اس کا غم، یہ بھی کار ثواب ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے بلکہ ذہن میں یہ ہے کہ اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں، پکوڑیاں ملتی ہیں، کباب سموسے ملتے ہیں، اور جناب وہ بہت ساری آئٹمیں رمضانوں میں ہوتی ہے، سارا سال نہیں ملتی، تو اب کھانے پینے کے دن آ گئے اور خوشی ہے، اس کا ثواب نہیں ہے. اور کھانے پینے کے دن جا رہے ہیں، اب پھر وہی روکھی سوکھی ملے گی، تو اس کا بھی ثواب، اس غم کا بھی ثواب نہیں ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اہل سنت سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیوب ویل یا سوئمنگ پول میں نہاتا ہے اور نہاتے وقت اس کے حلق کے نیچے پانی اتر جاتا ہے تو بھی روزے کی حالت میں، تو کیا اسے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر روزہ یاد ہے اور پانی اترا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بندے اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو اگر انہیں کوئی اس میں سے کسی ایک آدھے بندے کو کچھ نشہ کرنے کی عادت ہو، جیسے کہ پان، سگریٹ یا گٹکا وغیرہ کوئی ایسی چیز، تو کیا وہ جب اعتکاف پہ بیٹھتے تو عمل کرتے تو ان کا اعتکاف رہے گا یا خارج ہو جائے گا؟ پلیز ذرا اس میں میری رہنمائی فرمائیں. آپ نے مثالیں دی پان اور گٹکے کی اور اس کو نشہ قرار دیا، تو اول تو یہ نشہ ہے نہیں، اور اس کے کھانے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، نہ اس سے اعتکاف پر کوئی اثر پڑے گا. البتہ گٹکوں پر تو ہمارے یہاں سنا پابندی پڑ گئی ہے، اس میں بڑے خرابیاں بہت ہیں. اور رہا واقعی نشہ کرنا، جیسے نعوذ باللہ من ذالک کسی نے شراب پی اعتکاف پہ، اگرچہ یہ بہت دور کی بات ہے کہ کوئی ایسا کرے تو نہیں،
न कभी देखा सुना है, तो फिर भी एहतिकाफ नहीं टूटेगा। सख्त गुनाहगार है, कबीरा गुनाह किया इसने कि मस्जिद में एहतिकाफ की हालत में रमजान शरीफ में शराब पी या हेरोइन पी, माअल्लाह। बहरहाल ये कि ये इस तरह के हैं मसाइल, लेकिन कभी देखा सुना नहीं कोई ऐसा करता हो मस्जिद में। नौजुबिल्लाह करता है या किया है तो सच्ची तौबा करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या औरतें भी सलात व तस्बीह पढ़ सकती हैं? बिल्कुल पढ़ सकती हैं। क्या ऑडियो सुनते वक्त कुरान पाक में सजदा की आयत की तिलावत हो तो क्या सजदा करना होगा? रिकॉर्डेड जो आयत होती है, आयत सजदा, उस पर तिलावत का सजदा वाजिब नहीं होगा। और इसी तरह जो रिकॉर्डेड हम सुनते हैं ना कुरान करीम, जायज़ है, सवाब भी मिलेगा, लेकिन जो ओरिजिनल तिलावत होती है ना उसके अहकाम अपने हैं, इसके वो अहकाम नहीं रिकॉर्डेड के। असर की नमाज का आखिरी वक्त क्या है? और मैं मज़ीद ये अर्ज़ करूँगा कि बेहतर है कि अगर नमाजों का जो आखिरी वक्त और पहला वक्त होता, अगर इसकी आप एक तफसील बयान कर दें, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में इस तरह के मसाइल हैं कि नमाज के वक्त का इब्तदा की और इंतहा का मालूम ना होने की वजह से भी कई लोग अपनी नमाजें ज़ाय कर बैठते हैं कि यार अब तो वक्त निकल गया या वक्त ख़त्म हो गया, या बाद वक़्त कह देते हैं कि भाई अब कौन सा वक्त रह गया, ख़त्म हो गया वक्त तो अभी। तो इसकी अगर मालूमात यार जज्बा होना चाहिए। नौकरी का वक्त मालूम होता है, किस टाइम पे जाना है, किस टाइम पे आना है, स्कूल का, कॉलेज का, सबका टाइम मालूम होता है। ट्रेनों का भी टाइम पता होता है, सब पता होता है। हवाई जहाज का पता होता है, 2 घंटे पहले पहुंचना ये पता होता है। ये बस नमाजों का पता नहीं होता है, इसको लेते हैं इजी असल, सीरियस लेते नहीं है। वरना इसका भी पता चल जाए। अब तो यार बहुत आसानी हो गई, अब तो 27 लाख से भी कुछ ज्यादा हमारे यहाँ मतलब दावत इस्लामी की वेबसाइट पर आपको ये औकात मिल जाएंगे मकामात के। ये समझो दुनिया भर के इसमें टाइमिंग दिए हुए हैं कि कब नमाज का टाइम शुरू होता है और कब नमाज का टाइम खत्म होता है। जैसे जोहर का वक्त खत्म होता है, असर का वक्त शुरू हो जाता है, सूरज डूबता है तो असर का वक्त खत्म हो जाता है, मगरिब का शुरू हो जाता है। अब असर का वक्त जो है ये यूं तो सूरज डूबता है तब खत्म होता है, लेकिन 20 मिनट गुरूब आफ्ताब से कम 20 मिनट पहले पढ़ लेनी चाहिए। अगर बिला वजह इतनी ताखीर की तो गुनाहगार होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेनी चाहिए। भले सूरज डूबने को 1 मिनट रह गया है, पढ़ लेनी चाहिए। पढ़नी होगी, या फर्ज है, वरना कज़ा हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐसा एक थोड़ी गलतफहमी ये भी रहती है कि जो इशा का वक्त है लोग समझते हैं कि रात के 12 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मगरिब के हवाले से भी थोड़ी इनको टेंशन रहती है कि इसका आखिरी वक्त क्या होगा। ये तो समझते हैं मगरिब का वक्त जल्दी खत्म हो जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। मगरिब का वक्त जब इशा का वक्त शुरू होता है तो मगरिब का वक्त खत्म हो जाता है। तो इसमें कोई 1 घंटे से ऊपर होता है टाइम हमारे यहाँ तो ये टाइम टेबल में जो भी होते हैं रोज रोज के बदलते रहते हैं, तो इसको देख लिया करें, इसकी आदत बनाएं अपने। अब तो मोबाइल फोन में ही सारा मौजूद होता है, इसको डाउनलोड कर लेंगे ना, डाउनलोड बोलते हैं, डाउनलोड कर लें तो सारे साल का उसमें आ जाएगा। और अब तो ये भी ऑप्शन है कि आप इस मोहल्ले में, उस इलाके में, तो उसके भी टाइम मिलते हैं। एक ही शहर में अलग अलग इलाके के टाइम मिल जाएंगे। हाँ, जिस जगह में आप हैं, जैसे फैजान मदीना में हैं तो फैजान मदीना का टाइम आपको इसमें मिल जाएगा। ये जो है ना, ये एप्लीकेशन का आइकन है, ये देखिए मोबाइल फोन में। हाँ, ये इसको सेव कर लें। ये आपका ये पीरियड टाइम लिखा हुआ ना, पीरियड टाइम। आप प्ले स्टोर में जाएंगे ना, तो प्ले स्टोर में जाकर आप दावत इस्लामी की भी एप्लीकेशन को आप लिखेंगे ना, तो आपको पीरियड टाइम की एप्लीकेशन मिल जाएगी। पीरियड टाइम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ये एप्लीकेशन खुल गई पीरियड टाइम की। और ये असर का कितना वक्त बाकी है ये भी यहाँ लिखा हुआ है,
तारीख भी लिखी हुई है, सब लिखा हुआ है। ये पांचों नमाज का टाइम के साथ साथ हमारी प्रेयर एप्लीकेशन में आपको ये सब कुछ मिलेगा। ये आपको ऑडियो भी मिल जाएगी, आपको ये किताबें भी मिल जाएंगी, मुताला भी करें, सीखे भी, समझे भी, सुने भी। और इसके अलावा मज़ीद चाहिए तो रीड मोर लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप दावत इस्लामी की वेबसाइट की तरफ, जो हमारी बुक्स हैं, आप उस तरफ भी निकल जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन अपने पास रखें, इसके ऑप्शन में चले जाएं, लोकेशन ऑप्शन कहाँ है ये इसको लिखेंगे तो ये आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके नीचे इतना खजाना है, मैंने कभी ऊपर किया ही नहीं है इसको, अपना टाइम देख लेता हूँ, आज पता चला। ये गेट लोकेशन कर देंगे, ये ऑटो है, स्विच का पड़ता नहीं, ये ऑटो पर जैसे मैंने सेट किया हुआ है, अगर आप ये दबा देंगे तो जिस भी शहर या मुल्क में होंगे आप, ऑटोमेटिकली ये वहाँ का टाइम बता देगा। ये मैंने गेट लोकेशन कर दी है, ये लोकेशन आ चुकी है, ये मैंने डन कर दिया, मैं जहाँ हूँ ये वहाँ का टाइम आ गया। तो ये सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी सहूलतें हैं, अल्लाह करे कि आप इस पर अमल करने में कामयाब हो जाएं और नमाज के टाइमिंग मालूम कर लें। ये तो लाजमी है, फर्ज है, टाइम पता हो। इफ्तार का टाइम होता है, सहरी का टाइम होता है, सब इसमें इसके जरिए पता चल जाएगा। सहरी इफ्तार भले लिखा हुआ ना हो, सुबह सादिक ये लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब है कि सहरी का वक्त खत्म हो गया, सुबह सादिक हो गई, तो मगरिब का वक्त शुरू हुआ तो समझो कि इफ्तार का वक्त आ गया। रोजे में दंदासा लगा सकते हैं? हाँ, इसमें कोई चीज़ छूटती तो नहीं है दंदासे में, रंग हो जाता है रंग, लेकिन वो ऐसा नहीं होता रंग के जो हलक से उतरे, बज़ाहिर तो वो दांत साफ करने के लिए ही होता है। तो अगर उसका कोई जायका वगैरह नहीं उतरता, ना इसके ज़र्रात टूटते हैं, तो इसमें हर्ज होना नहीं चाहिए। इज्तिमाई तौर पर एहतिकाफ करते हैं, हालांकि एहतिकाफ तो इंफरादी तौर पर होता है, तो ये कैसा है? जायज है जब हम लोग इज्तिमाई तौर पे कर रहे हैं। अब तो कई जगह पर वैसे ही होता है, दाता दरबार में भी हजारों सुना है मुतकिफ़िन होते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में हजारों, हिसाब ही नहीं इतने होते हैं, मस्जिदुल हराम में होते हैं हजारों की तादाद में, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब ढेर सारे मुतकिफ़िन जमा हो जाते होंगे, तो कोई हर्ज नहीं इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सवाल अर्ज है कि कोई शरई सफ़र पर दोपहर में रवाना हो रहा है और उसने ये समझा कि क्योंकि मैं मुसाफिर होऊंगा तो उसने रोज़ा ही ना रखा, तो अब वो क्या करे? क्या उस रोज़े की कज़ा करेगा या कफ़ारा भी अदा करना होगा? शुरू से रोज़ा रखा ही नहीं, न तोड़ना नहीं पाया गया, रखा ही नहीं, तो उस पर तो कफ़ारा नहीं होता, उस पर कज़ा ही होती है, लेकिन बहरहाल गुनाहगार होगा कि रोज़ा क्यों नहीं रखा। इसको ये मसाइल मालूम होने चाहिए कि जब दिन में सफ़र करना है तो रोज़ा शुरू हो गया तो रोज़ा रखना होगा, जहाँ ये अपने शहर में ये है। सवाल ये आया, मुझे गुस्से के लिए कुछ बता दें, बहुत आता है। गुस्से का इलाज एक रिसाला है, उसका मुताला करना चाहिए। जब गुस्सा आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, यानी गुस्सा फिर भी नहीं जा रहा तो जमीन से चिपट जाए, वुजू करे, वुजू से भी गुस्सा शैतान की तरफ से होता है, शैतान आग है तो पानी से ठंडा होता है गुस्सा, इस तरह के अंदाज इख्तियार करे, चुप हो जाए, गुस्से में बोले नहीं, बोलेगा तो फिर उठपटांग बात होगी, फिर गालियां भी निकल सकती हैं, दिल आज़ारियां भी हो सकती हैं, तौहीन भी हो सकती है किसी की, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, तो खामोश, इससे इंशाअल्लाह बचत भी होगी, गुस्सा भी जाएगा। जिस पर गुस्सा आ रहा है वहाँ से हट जाए तो वो चीज़ जब दूर हो जाएगी, ये नहीं तू दफ़ा हो जा, खुद दफ़ा हो जाए,
ایک تو غصہ کر رہا ہے اور دوسرا بیچارے اس کو دفع کر رہا ہے، تو پھر کوئی دفع ہو جا تو اس کو کہا تو پھر یہی گناہ کی صورت بنی، جبکہ اس کو نہا کیسا کہا ہے تو اس کا دل تو دکھے گا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اسلامی بہن کا سوال ہے، اگر روزہ نہ ہو تو لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کا روزہ ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کا روزہ ہے، تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کہیں ہم روزے کے بارے میں؟ اگر بولیں گے روزہ ہے تو کیا بولے روزہ نہیں ہے تو پھر پنچات ہوگی، پنچات. لیکن ایک بتانا تو پڑے گا، جھوٹ تو نہیں بولے گی نا کہ روزہ ہے. یعنی یہ اس طرح مسئلہ بتا دے کہ عورتوں پر بعض دن ایسے آتے ہیں کہ جس میں وہ نماز روزہ نہیں کر سکتی، اور اس میں یہ ہے کہ نماز تو معاف ہے، روزہ قضا کرنا فرض ہے. یہ بھی آپ نیکی کی دعوت دیں، اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دیں کہ اس طرح کے سوال کم از کم عورتوں سے نہیں کرنے چاہیے. یہ بڑے دن آتے ہیں 15 شعبان وغیرہ، اس میں بھی کرتے ہوں گے، تم نے روزہ رکھا کہ نہیں. اب بیچاری وہ آزمائش، تو یہ بتانا تو ہوگا. اب بچوں کو سمجھانا البتہ آزمائش ہے، بچے بھی پوچھتے ہوں گے، نہ سمجھ بچے بھی. یہ سوال چلائیے. حسین اختاری چار طیبہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو ریلوے ڈرائیور اور اسی طرح بس ڈرائیور جو ہیں، یہ ان کے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے گا کہ ان پر روزے کی کیا ترتیب ہوگی؟ روزے تو دیکھو سب پر فرض ہے. اب مسافر جو ہے، اگر وہ شرعاً مسافر ہیں تو وہی روزے کے احکام ہوں گے کہ وہ چاہے تو بعد میں قضا کر لے، چاہے تو رکھ لے، اگر آسان ہو تو رکھنا افضل ہے. رکھنے تو پڑیں گے، چاہے اس کے لیے چھٹیاں کرنی پڑیں اس کو، کیونکہ بھوکا تو نہیں مر جائے گا. چھٹیاں کر کے وہ 1 مہینہ چھٹی کر لے، روزہ رکھے، ممکن تو ہی ہے. کرنے والے کرتے بھی ہوں گے. یہاں آ جاتے ہیں، کوئی بتاتے ہیں نا ہمارا یہ کام ہے، مٹھائی کا کام ہے، ہم درزی کا کام کرتے ہیں، تو ساری زندگی کمایا ہے یار، 1 مہینہ نیکیاں کمانے آ گئے، تو اچھی بات ہے. روزہ فرض ہے، ڈرائیور کو معاف نہیں ہے، نہ نماز معاف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے، مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے، چاہے میں زیادہ دیر بھی سوؤں مجھے پھر بھی نیند زیادہ آتی ہے. برائے مہربانی آپ کچھ ارشاد فرما دیں کہ میں اپنی نیند کے مطابق سو سکوں. یار یہ بھی ایک مرض ہے. ایک تو نیند زیادہ آتی ہے، یہ مرض، اور بعضوں کو نیند آتی نہیں ہے، یہ مرض. لیکن جن کو نہیں آتی نا نیند، وہ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. جس کو نیند آتی ہے وہ کم تکلیف میں ہوتا ہے. جس کو فرصت ہے تو وہ سویا پڑا رہتا ہے، تو اس کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا. اس کا ڈھونڈ رہے نا آیت، ہاں نیند نہیں آتی اس کو، نیند زیادہ آتی ہے. ہاں یہ وہ کچھ پڑھنے کا بھی آیتیں بھی ہیں. ارشاد فرما دیجیے کہ اگر کوئی ذمہ دار اعتکاف کروانے کے لیے کہیں مسجد میں گیا اور وہاں مسجد میں مدنی انعامات اور مدنی قاعدہ وغیرہ کی کتاب ان کو معتکفین کو دی اور ان سے پیسے لے لیے، تو اس طرح سے کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اس میں اس اسلامی بھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر مسجد میں بیچا نا، تجارت کی نا مسجد میں، تو یہ تو جائز نہیں ہے. کسی مخیر اسلامی بھائی سے ترکیب بنا لی جائے، دے دیتے ہیں لوگ، رمضان کا مہینہ ہے تو تحفے میں یعنی بانٹ دیا جائے، لنگر تقسیم رسائی، تو جائز ہے. جبکہ اور کوئی حرج کی صورت نہ ہو، مسجد میں شور شرابے نہ ہو. تو ہر مسجد میں کوئی ہزاروں معتکفین تو ہوتے نہیں. نیند زیادہ ہوتی ہو تو پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 تا 56 پڑھ کر یہ دعا مانگیے: یا اللہ
प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता मेरी गैर ज़रूरी नींद दूर फरमा दे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। रोज़ाना सुबह नहार मुंह यानी खाली पेट नीम गर्म पानी यानी हाफ बॉयल, ऐसा गर्म पानी जो पीने में बर्दाश्त हो सके। तो नीम गर्म पानी के गिलास में एक चम्मच शहद घोलकर उसमें आधा नींबू निचोड़कर पी लीजिए। ये लजीज शरबत पीने की अगर मुस्तकिल परमानेंट आदत बनाए तब भी हरज नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जब दौरान मुताला वगैरह नींद चढ़े तो हो सके तो वजू कर लीजिए, वरना मुंह धो लीजिए, कोई चीज़ चबाइए, कुछ देर चहलकदमी कर लीजिए, यानी कि कुछ देर वो पैदल मार्च चल फिर लीजिए, या कुछ देर खड़े हो जाइए। इस तरह की तराकीब से इंशाअल्लाह वक्ती तौर पर काम चल जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा सवाल ये है कि क्या नमाज में ताखिर हो जाए तो अगर नमाज पढ़ रहे उस टाइम में दूसरी नमाज की अजान हो जाए तो क्या वो नमाज को फिर से दोहरानी पड़ेगी? अजान का मसला नहीं है, वक्त का मसला है। यानी कि सपोज करें कि जोहर की नमाज का फर्ज शुरू की है और वक्त के अंदर फर्ज की तकबीर तहरीमा कह ली थी, अब वक्त चला गया, चाहे अजान हो गई, अजान भी अगर वक्त चले जाने के बाद हुई है तो ठीक है, तो वक्त चला गया तब भी ये फर्ज जो है ये अदा हो गए। अलबत्ता सुन्नतों का वक्त चला गया, दो सुन्नतें जो बाद में हैं वो तो गई। अलबत्ता फज्र में अगर वक्त चला गया, यानी फज्र में तो सलाम वक्त के अंदर अंदर फिरना जरूरी है। ईद की नमाज में वक्त के अंदर अंदर सलाम फिरना जरूरी है। जुमुआ में भी, जुम्मा के जो दो फर्ज होते हैं उस पर भी वक्त के अंदर अंदर सलाम फिरना जरूरी है। बाकी जोर, असर, मगरिब, ईशा और वित्र, इनमें अगर तकबीर तहरीमा कह ली वक्त के अंदर और फिर वक्त चला गया तो भी नमाज हो गई। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, बेशक मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है जैसे आसमान ज़मीन पर। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना के हाज़रीन, जो पूरे माह रमज़ान और इसी तरह आखिरी अशरा रमज़ान के एतकाफ़ के लिए आने वाले आशिकान रसूल, लैया में जो आशिकान रसूल हैं, इसी तरह इटली, बेलोना और नवाबशाह के अंदर जो आशिकान रसूल मौजूद हैं, आए हम अपने गुनाहों से तौबा करें। सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए दाखिल हो जाए। अमीर अहले सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाए, आप भी दौरान इसकी बरकत से सिलसिला आलिया कादरिया में दाखिल होकर गौसे पाक अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद होंगे। और वो नाज़रीन और हाज़रीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं, चाहें तो बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए, मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं। आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ, मैं तौबा भी करवा दें, सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और वादा करता हूं मैं
کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ سوال ہے کہ اگر بندہ کسی سے ادھار کر لے دکاندار سے تو ہم اسے بول دیں کہ ہم آپ کا ادھار لوٹا دیں گے، تو ابھی ہم دونوں بھول جائے کہ ادھار کتنا تھا اور کہ کتنا دینا ہے، تو اس حالت میں بندہ کیا کرے؟ دکاندار سے پوچھ لے۔ دونوں بھول جائیں یہ سوال، دونوں بھول جائیں، اللہ اکبر۔ زن غالب کا پتہ نہیں ہے، اور کوئی حل تو نظر نہیں آ رہا۔ صلح کر لے، زن غالب اتنا ہوگا، یہ طے ہو جائے، اضافی معاف کر دیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اضافی۔ چلو مفتی صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ رات کو یا کل شام کو یہ چلا لیجیے گا سوال۔ میں بشرا بات کر رہی ہوں سہیوال سے۔ کیا پتنی منیا اپنے بھائیوں کی چیز لے سکتی ہیں بغیر اجازت کے؟ پاپا جانی میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کریم آپ کی امی کو شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ اور نابالغ بچہ، نابالغ بچے یا بچی کی چیز اس کے بغیر اجازت بھی نہیں لے سکتا اور اس کی اجازت سے بھی نہیں لے سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا یہ سوال ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں اگر دعا قنوت یاد نہیں ہو تو اس کے بجائے کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں؟ کل چلا تھا یہ سوال، دوبارہ چل گیا یہ۔ تو میرا یہ سوال یہ کہ فطرہ اس طرح دے سکتے ہیں، یعنی 50 ایک کو دے دیا، 50 دوسرے کو دے دیا، تو کیا اس طرح فطرہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ بہتر یہ ہے کہ پورا فطرہ ایک مسکین کو دے، یہی غالباً جزیہ نکلا تھا کل۔ ہاں بہتر یہ کہ ایک ہی مسکین کو دے، اگر تقسیم کر کے دیا تب بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ میرا نام محمد ناصر اختاری ہے۔ سوال عرض ہے کہ کیا مینڈک کو مارنا گناہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ہاں حدیث پاک میں ہے کہ
मेंढक को कत्ल मत करो, ये तस्बीह करता है, इस तरह की रिवायत तो है। अब किस वजह से मारा, खाना तो हलाल है नहीं, इसका खाना हराम है मेंढक का, तो बिला जरूरत तो नहीं मार सकते, क्योंकि ये हमले नहीं करता, काटता नहीं है, ईजा नहीं देता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या इफ्तार में ताखिर हो जाए तो कोई हरज है? अफजल यही है कि इफ्तार जैसे ही सूरज डूबने का यकीन हो जाए, तजब्ज़ वो शक शुबा हो तो नहीं, यकीन कन्फर्म हो जाए कि सूरज डूब चुका है, तो अब ताखिर ना करें, ये मना है ताखिर। क्या कज़ा नमाज को अदा करते हुए सिर्फ फर्ज ही अदा करने? फर्ज और इशा में फर्ज और वित्र भी शाम साथ में कर रहे हैं, और अगर फज्र की उसी दिन की मसलन कज़ा हुई और ज़हवा कुबरा से पहले पहले करता है तो मुस्ताहब है कि फज्र की जो सुन्नतें हैं वो भी पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि मैंने कहीं सुना है कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो दाएं हाथ जो दाएं साइड होता है, उस साइड के जो पाँव होता है, मैंने सुना है कि वो पाँव पूरी नमाज में हिलाना नहीं चाहिए, अंगूठा उसका हिलना नहीं चाहिए। हाँ, आपने सुना है, हम भी बचपन में यही सुनते रहते थे, यहाँ तक सुना था कि में कील ठोक देनी चाहिए अंगूठे में, अंगूठा नहीं हिलना चाहिए, ये हम सुनते थे। तो ऐसा नहीं है कुछ, बिला जरूरत तो हिलाना तो नहीं ठीक, अलबत्ता ज़रूरत है तो ज़रूरत नमाज में वो कुछ मिकदार ऐसी है कि चलने की भी इजाज़त है। सफ में गैप हो गया तो उसमें भी सरक कर सफ को पूरी कर ले, बाज़ वक़्त गैप रह जाता है तो खिसक कर उसको पूरी करना होता है, तो ये गलत मतलब है कि अंगूठा या पाँव हिलना ही नहीं चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। साथ मस्जिद नमाज पढ़ने जा, क्या 5 साल का बच्चा अपने अबू जान के साथ मस्जिद नमाज पढ़ने जा सकता है? जवाब अनायत फरमाए। है तो छोटा ही है, छोटा है, और अगरचे वो बता देता होगा, इस्तिंजा वगैरह नहीं कर देता होगा, पेशाब वगैरह, तो अगर बता देता है और इससे ये खतरा नहीं है, तब भी छोटे बच्चे को ले जाना मकरूह तंज़ीही नापसंदीदा मस्जिद में, लेकिन अब 5 साल का मुझे कंफर्म पता नहीं है, मुफ्ती साहब आएंगे तो इसमें अगर ये गौर करने की सवाल ही है एक तरह से कि उस बच्चों की अक़साम होती हैं, बाज़ बच्चे आदत, जैसे कि बच्चों की ये भी है ना, पेशाब वगैरह का बताता नहीं बताता, तो ये भी आदतों से पता चल जाता है, प्रैक्टिस के इसकी क्या है। तो इसी तरह बच्चे के बैठने ना बैठने पर भी इन्हिसार हो जाता है कि बाज़ बच्चों की घर के अंदर पता चल जाता है कि ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा। इस तरह के तजर्बात अगर हों तो एक के लिए अलग से फतवे होते नहीं है वैसे, खैर हम तो क्या फतवा देंगे, मुफ्ती साहब आए तो इंशाल्लाह ये चला लेंगे, सवाल तो जवाब दे देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब इंशाअल्लाह दुआए इफ्तार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।